يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی میں کراچی میں عالم اسلام کے ایک عظیم قائد، عظیم لیڈر، عظیم ختم نبوت کے جرنیل، عظیم ختم نبوت کے چوکیدار، سپہ سالار، جسے دنیا قائد ملت اسلامیہ، حق کی نشانی، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم نام سے یاد کرتی ہے، میں آپ کے مزار اقدس پر اس ٹائم کھڑا ہوں۔ ناظرین محترم، قادیانی جو کہ جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کیا، قادیانی وہ بدبخت گروہ ہے، بدبخت کائنات کا بدترین فتنہ ہے، جنہوں نے پروردگار کی عزت پہ حملہ کیا، جنہوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ کیا، جنہوں نے سرور کائنات کی عزت و ناموس پہ حملہ کیا، ختم نبوت کے تاج و تخت میں اپنے ناپاک پنجے گاڑے، اور اس کائنات کے بدترین غلیظ ترین شخص مرزا قادیانی کذاب کو نعوذ باللہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانا۔ قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں اسلام کے دفاع کے لیے، ناموس رسالت کی چوکیداری کے لیے اور تحریک کے نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کی بہت سی خدمات ہیں، وہاں آپ کی سب سے بڑی جو اسلام کی خدمت میں جو آپ کو انشاءاللہ رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کو یاد رکھا جائے گا، وہ یہ ہے کہ قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر تاریخ ساز ختم نبوت کی قرارداد پیش کی، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی بھی کافر قرار دے، جبکہ علماء اسلام، علماء کرام پہلے دن سے ہی قادیانیوں کو کافر قرار دیتے چلے آ رہے ہیں۔ قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم خدمت کے نتیجے میں جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس تحریک کے اندر دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ آخر کار 7 ستمبر 1974 کو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم تحریک کامیاب ہوئی، ختم نبوت کی عظیم تحریک کامیاب ہوئی، اور قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دے دیا۔ الحمدللہ یہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ختم نبوت کے لیے خدمات ہیں، آپ نے ساری زندگی ختم نبوت کے علم کو پوری دنیا کے اندر بلند کیا۔ قادیانیوں کو 7 ستمبر سے پہلے 74 سے پہلے قادیانی پاکستان کے قومی خزانے سے ہر سال کروڑوں روپے لے کے پوری دنیا میں قادیانیت کی پریچنگ کے لیے جاتے تھے، اور یہاں پہ یہ شو کرتے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہم نے یہ پیسہ خرچ کرنا ہے، جبکہ در حقیقت وہ قادیانیت کی پریچنگ کے لیے پیسہ خرچ ہوتا۔ اس 74 کے فیصلے سے پہلے صورتحال یہ تھی، کتنے ضمیر فروش، ایمان فروش، نام نہاد مسلمان جنہوں نے اپنی بچیاں قادیانیوں کے نکاح میں دی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کا رزلٹ نکلا، قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ قادیانی کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں، نکاح ٹوٹے، الحمدللہ اویئرنیس کریٹ ہوئی پوری دنیا کے اندر۔ پھر یہ جب فیصلہ پہنچا اور پوری دنیا کے اس کے بعد بڑے بڑے اسلامک کنٹریز نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ یقیناً یہ ہمارے بزرگ، ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو قبر ملی وہ بھی آپ کی والدہ محترمہ کے قدموں میں ملی، یہ آپ کی والدہ محترمہ کی قبر ہے۔ ہم ایسے عظیم قائد، عظیم علماء، عظیم لیڈرز، اسلام کے عظیم بیٹوں کو ہم انہیں سیلوٹ کرتے ہیں، اور نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ختم نبوت کے جس مشن کے لیے آپ نے کام کیا، قربانیاں دیں، انشاءاللہ اس عظیم مشن کے لیے بھی نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم بھی انشاءاللہ اس مشن پہ کاربند ہیں، اور آپ کے اس مشن کو لے کر ہم چلیں گے۔ ہمیں ختم نبوت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے تو انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان کے آئین کی جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک یہ عظیم کام کرتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔